حال ہی میں ریلیز ہونے والی بھارتی فلم کشمیر فائلز کو کشمیری مسلمانوں کی جانب سے متنازع قرار دیے جانے کے بعد اب ہندو پنڈتوں نے بھی اس پر اعتراض کھڑے کر دیے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری آزادی کی جنگ سے متاثر ہو کر وادی کشمیر چھوڑنے والے کشمیری پنڈتوں کی رویداد پر مبنی بالی ووڈ فلم میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ انہیں مسلمانوں کے مظالم کے باعث اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ فلم ریلیز ہونے کے بعد بھارتی مسلمانوں نے اس پر سخت اعتراضات اٹھائے تھے اور اسے مسلمانوں کی کردار کشی کی خاطر تاریخ مسخ کرنے کے مترادف بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن اب ہندو پنڈتوں نے بھی فلم کو تاریخ مسخ کرنے کے منافی قرار دیا ہے۔ کشمیر فائلز نامی فلم 1990 کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر کے ہندو پنڈتوں کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتیوں پر مبنی ہے، تاہم سنگین ترین حالات میں بھی مقبوضہ کشمیر نہ چھوڑنے والے ہندو پنڈتوں کے رہنما سنجے ٹکو نے کہا ہے کہ اس فلم میں جن واقعات کو دکھایا گیا ہے وہ رونما تو ہوئے، لیکن ان کی عکاسی نہایت مبالغے اور اشتعال کے ساتھ کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم سبھی کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتی ہے، جو ایک غلط بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب حالات خراب تھے، مارا ماری تھی، تو کتنے ہندو پنڈت خاندانوں کو کشمیر کے مسلمانوں نے بچایا تھا۔ یاد رہے کہ 1990 میں جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر پر انڈین اقتدار کے خلاف مسلح شورش ہوئی تو ہزاروں پنڈت خاندانوں کو کشمیر چھوڑ کر جموں اور دوسرے انڈین شہروں میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ یہ سوال پنڈتوں اور مسلمانوں کی نئی نسل کے درمیان سوشل میڈیا پر بحث اور کشمکش کا موجب بنا ہوا ہے۔ ان مباحثوں میں غالب بیانیہ یہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں نے صدیوں سے ساتھ رہنے والے پنڈتوں کے خلاف کشمیری عسکریت پسندوں کی زیادتیوں کی حمایت کی اور انہیں اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں کشمیر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ کشمیر فائلز بھی اس گمراہ کن بیانیے پر مبنی فلم ہے۔ سنجے ٹکو 5000 ایسے کشمیری پنڈتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا گھر یعنی کشمیر نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود یہیں رہے، ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ فوجی محاصروں کے دوران میدانوں میں جمع کیا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں بھی فوجی تلاشی کے لیے آتے تھے، ہمارے بھی لوگ کراس فائرنگ اور بم دھماکوں میں مارے گئے۔ اگر فلم واقعی سچ دکھا رہی ہے تو پھر ہماری کہانی کہاں ہے؟ سنجے کہتے ہیں کہ تاریخی حقائق کو خاص انداز دے کر ایک مخصوص سیاسی نظریہ کو ابھارنے سے کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں فرقہ واریت کا زہر پھیل رہا ہے۔ سنجے ٹکو کی انجمن کشمیری پنڈت سنگھرش سمیتی نے پولیس تھانوں کے مقدموں، اخباری اطلاعات اور شواہد پر مبنی ایک سروے کیا ہے، جس کے نتائج کے مطابق کل ملا کر اب تک کشمیر میں 667 ہندو پنڈت مارے گئے ہیں۔ ان میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے علاوہ پولیس، نیم فوجی اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے اہلکار اور افسر بھی شامل تھے۔ سنجے ٹکو کے مطابق یہ سروے ابھی مکمل نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 800 کے قریب ہوگی، لیکن ان سب ہلاکتوں کو کشمیر فائلز میں نسل کشی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سنجے ٹکو کہتے ہیں کہ ہاں، کشمیری پنڈتوں کو مارا گیا، لیکن کیا مسلمانوں کو نہیں مارا گیا؟ پہلا قتل تو کشمیری مسلمان سیاستدان محمد یوسف حلوائی کا ہوا تھا۔ کوئی حقائق کو من پسند انداز میں دکھا کر من پسند نتائج برآمد کرنا چاہتا ہے تو تاریخ بھی مسخ ہوتی ہے اور نفرتیں بھی پھیلتی ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سبھی واقعات کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں جو 1990 میں رونما ہوئے، جس کے بعد ہندو پنڈت خاندانوں نے کشمیر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 32 سال قبل مسلح شورش شروع ہوتے ہی مسلح عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر بڑی تعداد میں عام شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ ان میں کشمیری بولنے والے ہندوؤں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ بھارت نواز سیاسی گروہوں کو مضبوط کرنے یا انڈین فوج اور سیکیورٹی اداروں کی اعانت میں ملوث تھے۔ کشمیری بولنے والے ہندوؤں کو انڈین کشمیر میں پنڈت کہتے ہیں۔ مسلمانوں اور پنڈتوں کی زبان، فن و ادب، بعض سماجی اور ثقافتی روایات ایک جیسے تھے، یہاں تک کہ گھروں میں بچوں کے عرف بھی ایک جیسے ہوتے تھے۔ مسلمانوں کی لڑکی اور پنڈت کی لڑکی کا نام ڈیزی یا پنکی ہوتا تھا۔ تاریخی طور پر کشمیری پنڈت سماج کا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ رہا ہے، اسی لیے صدیوں سے اقتدار کے قریب بھی تھا۔ YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔